کہ جو حقیقت انسانیہ اس کا دوسرا نام، یہ تمام ڈائمینشن، ان کو جب آپ اس تمام تصورات کو جب آپ سمجھتے ہیں، اس کیفیات سے گزرتے ہیں، ان تمام تصورات سے گزرتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں ان فورسز کو کہ جو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہیں، جو نفس مطمئنہ کے پیدا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، ان فورسز کا نام، ان کی کلیکشن کا نام، ان کو جمع کر کے جو کلیکٹو فورس بنتی ہے، جو حقیقت انسانیہ کا جوہر ہے، ایسنس ہے، اصل ہے، اس کو خودی کہتے ہیں۔ اور ایک غیر معمولی تصور ہم آپ کو بتائیں، اقبال سے ہی پوچھتے ہیں کہ خودی کو وہ کس معنی میں لیتے ہیں، خودی کی فورسز کیا ہیں؟ اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنی خودی کو سمجھے نہیں، اپنی اسپرچل پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ مگر یہ تمام فورسز جو انسان کے وجود میں موجود ہیں، ان کو پوری طرح اس طرح استعمال کرنا کہ تمام خدائی اس کی زد میں ہو۔ جب انسان زمین و آسمان و کرسی و عرش پہ کمنڈ ڈال رہا ہو، جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہو، تو پھر وہ فورسز کہاں سے آتی ہیں؟ وہ مقام کیسے ملتا ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اس کے بعد ناممکن نام کا کوئی رب رہ جاتا ہے؟ نتھنگ لائک امپاسبل۔ تو جب یہ ہے وہ مقام جس کو اقبال کہتے ہیں کہ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، then there is nothing impossible۔ تو دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنی خودی کی حفاظت کرو، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو بلڈ کرو، اور پھر دیکھو جو فورسز تمہارے ساتھ آپریٹ کریں گی۔ ہم نے بار بار اسپرچل ڈائمینشن کی بات کی، روحانی طاقتیں بھی اس وجود کے اوپر آتی ہیں جس کی خودی بیدار ہوتی ہے۔ اسپرچل ڈائمینشنز کے لیے بھی، اسپرچل فورسز کے لیے بھی، آپ کی خودی کا بیدار الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ استقامت اختیار کی، یعنی بقول اقبال کی، انہوں نے اپنی خودی ڈیولپ کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرتبہ عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہاں اقبال نے صرف